السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم اچھا السلام عقیل بھائی، میں آپ سے سوال پتہ کرنا چاہتا ہوں، یہ والا جو ایک حدیث ہے میرے خیال سے شاید ابن ماجہ کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک کھانے کے لیے، ایک سانس لینے کے لیے اور ایک پانی کے لیے۔ اگر کسی کا جی چاہے تو پھر وہ مطلب ہے یہ 3 حصے کرے، نہیں تو ابن آدم کو کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے صرف چند نوالے ہی کافی ہیں۔ اگر جی چاہے تو پھر زیادہ سے زیادہ کھانا اتنا ہے کہ 3 حصے کریں۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ بس یہ پتہ کرنا ہے میں نے۔ اوکے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ آپ بھائی کے سوال کا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، دراصل ہمارے ویورز کے ذہن میں ایک بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تحقیقی جو جستجو ہے اسے ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے۔ ہم جب تک زندہ ہیں جد و جہد کرتے رہیں گے، تحقیق کرتے رہیں گے، علم حاصل کرتے رہیں گے۔ جو حدیث بھائی نے پیش کی ہے، اہل علم کا اس سلسلے میں جمہور علماء کا موقف یہ ہے، پہلے تو میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جسے ابن ماجہ، ترمذی اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اپنے پیٹ سے برا برتن کبھی نہیں بھرا۔ ابن آدم کے لیے چند نوالے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھیں، اور اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو 1/3 حصہ پیٹ کھانے کے لیے، 1/3 پیٹ کے لیے، اور 1/3 سانس لینے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے مختص کر دے۔ گویا کہ اس حدیث کے بارے میں اہل علم نے، دراصل کچھ اہل علم اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، حسن کے درجے میں۔ علامہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبی اصول میں سے ایک اصول کی طرف یہاں رہنمائی فرما رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ کو پرہیز کرنا سکھا رہے ہیں۔ یہاں آپ کو پیٹ بھر کر، اگر کھانا کم ہے تو آپ یہ نہ کھائیں، یہ نہ سوچیں کہ جناب سب کا کھانا میں پیٹ بھر لوں اور اپنے پیٹ کو بھر کر اسے بس اپنے ذخیرہ کر لوں، بلکہ یہاں آپ کو ایک سبق سکھایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ ایک انسان اگر سیر ہو کر کھانا چاہے، فربہ ہو کر کھانا چاہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ وہ صحت کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے صحیح طور پر بیلنس اختیار کرے۔ بہت ساری اگر آپ کھانا کھاتے رہیں گے تو خدشہ اس بات کا ہے کہ کہیں بیمار نہ ہو جائیں۔ البتہ یہاں شیخ ابن باز وغیرہ سے بھی پوچھا گیا، شیخ ابن باز نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، لیکن مصر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ مصطفیٰ العدوی، انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا وہ بھی میں آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ تحقیقی جستجو رہنی چاہیے، اور آپ بھی جو مختلف اہل علم کی آراء ہیں احادیث کے بارے میں، وہ آپ تک میں پہنچا سکوں۔ سنتے ہیں ان سے انہوں نے کیا جواب دیا۔ بالکل یہی سوال کہ وہ حدیث جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ پیٹ بھر کر نہ کھائیں، پیٹ کے 3 حصوں کو کر دیں، ثلث لطعامہ، 3 پیٹ کا اس کو 1/3 کھانا کر دیں، 1/3 ہوا کے لیے کر دیں، اور پھر پانی کے لیے۔ وثلث لنفسه الذي مطلعه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. هل هذا سند هذا الحديث فيه كلام؟ ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کیا اس کی سند کے بارے میں کسی اہل علم نے کلام کیا ہے؟ نعم فيه كلام كثير. یہاں شیخ مصطفیٰ العدوی یہ کہہ رہے ہیں، جو آپ کو شاید حیرت میں ڈال دے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعم فی کلام کثیر، اس حدیث کے بارے میں، اس حدیث کی سند کے بارے میں بہت
کلام کیا گیا ہے. والأظهر عدم ثبوته وبالله تعالى التوفيق. اور جو بات مجھے لگتی ہے وہ ظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے طور پر ثابت نہیں ہے. وإن كان لمحسنه وجها والله أعلم. یہاں بہت سارے اہل علم نے اس کو اس کے فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے حسن کے درجے میں قرار دیا ہے، لیکن شیخ مصطفیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث کی سند پر کلام کیا گیا. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اور بعض علماء نے تو یہاں تک بیان کیا کہ آپ کو دیکھیں کھانا کھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ پیٹ بھر کر اگر کھانا چاہیں تو پیٹ بھر کر بھی آپ کھا سکتے ہیں. پیٹ بھر کر کھانا فی نفسی ہی مباح ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ پیٹ کا کچھ حصہ خالی چھوڑ دیا جائے. اور اگر کھانا بچ رہا ہو اور ضیاع ہونے سے بچانے کی غرض سے کوئی اسے اپنے پیٹ میں ڈال لیتا ہے، فربا ہو کر کھا لیتا ہے، تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. یہ خلاف سنت نہیں کہلایا جائے گا اگر کسی نے اپنا پیٹ بھر کے کھا لیا ہے یا فربا ہو کر کھا لیا ہے، کیونکہ کھانے کا احترام اور اسے برباد ہونے سے بچانا بھی شریعت کا ایک اہم حکم ہے. تو کھانے کی فضیلت اور بہتر یہ ہے کہ آدمی غیر ضروری نہ پیٹ کو بھرے، بس اتنا کھا لے جتنا کہ وہ اپنی صحت کو مینٹین کر سکے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احادیث جو صحیح سند سے وارد ہوتی ہیں وہ ہم ان پر عمل کریں، اور جو اصول اور جو ضوابط جو امت کے دانشور ہیں اور علم حدیث پر نظر رکھتے ہیں اور وہ کچھ اصول کھانے پینے کے آداب بیان کرتے ہیں، تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ خیر ہوگی. انشاءاللہ آپ اگر پیٹ بھر کر کھانا چاہیں، فربا ہو کر کھانا چاہیں تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. ایسا نہ ہو کہ سارا کھانا کھا کے آپ اپنے پیٹ کو بھر لیں، تو یہ بھی اسراف ہے کہ آپ غیر ضروری اپنے پیٹ کو بھریں. مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب. میرا فون نمبر اگر آپ کو چاہیے تو نوٹ فرما لیجئے، 00966 504 686317.